بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت و ملوکیت، سید ابوالعلا مودودی۔ باب چہارم، خلافت راشدہ سے ملوکیت تک۔ خلافت راشدہ، جس کے امتیازی خصائص اور بنیادی اصول گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے ہیں، حقیقت میں محض ایک سیاسی حکومت نہ تھی بلکہ نبوت کی مکمل نیابت تھی۔ یعنی اس کا کام صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ملک کا نظم و نسق چلائے، امن قائم کرے اور سرحدوں کی حفاظت کرتی رہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں معلم، مربی اور مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ دارالاسلام میں دین حق کے پورے نظام کو اس کی اصل شکل و روح کے ساتھ چلائے اور دنیا میں مسلمانوں کی پوری اجتماعی طاقت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت پر لگا دے۔ اس بنا پر یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہ تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی۔ خلافت علی منہاج النبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس کی انہی دونوں خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں اصل مطلوب اسی نوعیت کی ریاست ہے، نہ کہ محض ایک سیاسی حکومت۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ان مراحل کا جائزہ لیں گے جن سے گزرتے ہوئے یہ خلافت آخرکار ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور یہ بتائیں گے کہ اس تغیر نے مسلمانوں کی ریاست کو اسلام کے اصول حکمرانی سے کس قدر ہٹا دیا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے۔ اس تغیر کا آغاز ٹھیک اسی مقام سے ہوا جہاں سے اس کے رونما ہونے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا۔ اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہیں ان کا جانشین اپنے قبیلے اور اپنے اقربا کے معاملے میں اس پالیسی کو نہ بدل دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے پورے عہد حکومت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا بنی ہاشم سے کسی شخص کو کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کسی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سال کے عہد میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا اور اس سے بھی ان کو بہت جلدی سبکدوش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قبائلی عصبیتوں کو سر اٹھانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ یہ پالیسی اگر بدل دی گئی تو سخت فتنے کی موجب ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو الگ الگ بلا کر ان کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ لیکن ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور اس کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری اپنے ماجائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعد بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے۔ حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورا در و بست ان کے اثر و نفوذ
در و بست پر ان کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ ان باتوں کا رد عمل صرف عوام پر ہی نہیں، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہما تک پر کچھ اچھا نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا تیرے بعد ہم احمق ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ابو اسحاق برا فروختہ نہ ہو، یہ تو بادشاہی ہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کو کوئی اور۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی ہی بنا کر چھوڑو گے۔ قریب ایسے ہی خیالات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے بھی ظاہر فرمائے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے اور ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراساں سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جس کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے تھے وہ سب تلقہ میں سے تھے۔ تلقہ سے مراد مکہ کے وہ خاندان جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں لے کر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور آپ سے محض ان کے پاس خاطر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا۔ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موزوں بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کو پوری قلب ماہیت ہو جاتی۔ وہ بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقعہ وہ ایسے ہی ثابت ہوئے ہیں، لیکن اسلام محض ملک گیری اور ملک داری کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو اولاً اور بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھی جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی اور اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن حکم کی پوزیشن دیکھیے۔ اس کا باپ حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں
اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح سنگن لے کر وہ انہیں افشا کر دیتا تھا، اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا۔ بہرحال کوئی سخت قصور ایسا ہی ہو سکتا ہے جس کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے اس کے اخراج کا حکم صادر فرمایا۔ مروان اس وقت 7-8 برس کا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دیں گے۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکرٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کس طرح گوارا ہو سکتا تھا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد پر تو مان سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکرٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جبکہ اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لیجئے۔ یہ صحابی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی المصطلق کے سرداروں کو بروقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس کے بعد اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی کارروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے چند سال بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا اور حضرت عمر کے زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے میں جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ سن 35 ہجری میں اس چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان نے ان کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہاں یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی تھے، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی اور پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا اور پڑھاؤں؟ اس واقعے کی شکایت مدینہ تک پہنچی اور لوگوں میں اس کا چرچا عام ہونے لگا۔ آخرکار حضرت مسور بن مخرمہ اور عبداللہ بن
اسود نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ کیا گیا۔ حضرت عثمان کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی۔ ایک دوسرے گواہ صعب بن جسامہ بن صعب یا صعب بن جسامہ نے شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی قے کی تھی۔ اس کے علاوہ 4 اور گواہ ابو زینب، ابو معرہ، جندب بن زہر الازدی اور سعد بن مالک الاشعری بھی اپنے ابن حجر کے بیان کے مطابق پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جرم کی تصدیق کی تھی۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پہ مأمور کیا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، لوگ جس وجہ سے ولید کے معاملے میں کثرت سے اعتراض کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر حد قائم نہیں کر رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ان کی جگہ ولید کو مقرر کرنا لوگوں کو ناپسند تھا، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ اور اہل شورا میں سے تھے اور ان کے اندر علم و فضل اور دینداری اور سبقت الاسلام کی وہ صفات مجتمع تھیں جس میں سے کوئی چیز ولید بن عقبہ میں سے نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید کو اس لیے ولایت کوفہ پر مقرر کیا تھا کہ اس کی قابلیت ان پر ظاہر ہوئی تھی اور وہ رشتہ داری کا حق بھی ادا کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کی سیرت کی خرابی ان پر ظاہر ہوئی تو انہوں نے اسے معزول کر دیا۔ اس پر حد قائم کرنے میں انہوں نے تاخیر اس لیے کی تھی کہ اس کے خلاف جو لوگ شہادت دے رہے تھے ان کا حال اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ پھر جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو انہوں نے اس پر حد قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ فتح الباری کتاب المناقب باب مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ابن حجر لکھتے ہیں، طحاوی نے مسلم کی روایت کو اسی بنا پر کمزور قرار دیا ہے کہ اس کا راوی عبداللہ الدرناج ضعیف تھا، مگر بہقی نے ان کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے جس سے مسانید اور سنن میں سے لیا گیا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کے متعلق امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے اسے قوی قرار دیا اور مسلم نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ معتبر ہے۔ عبداللہ الدرناج کو ابو زرفہ اور نسائی نے ثقہ قرار دیا ہے۔ فتح الباری کتاب الحدود باب الضرب بالجبر والتعال۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ لوگ ولید کے معاملے میں اس حرکت کی وجہ سے بکثرت اعتراض کر رہے ہیں جو اس سے صادر ہوئی تھی، یعنی اس نے اہل کوفہ کو صبح کی نماز نشے کی حالت میں 4 رکعت پڑھائی، پھر پلٹ کر کہا اور پڑھاؤں۔ اعتراض اس بات پر بھی ہو رہا تھا کہ یہ خبر حضرت عثمان کو پہنچ چکی تھی مگر انہوں نے اس پر حد قائم نہ کی۔ نیز یہ بھی لوگوں کو ناپسند تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ولید کو مقرر کیا گیا تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں، مسلم کی یہ حدیثیں امام مالک اور ان کے ہم خیال فقہا کے اس مسلک کی دلیل ہیں جو شخص شراب کی قے کرے اور اس پر شراب نوشی کی حد جاری کی جائے۔ امام مالک کی دلیل اس معاملے میں بہت مضبوط ہے کیونکہ صحابہ نے بالاتفاق ولید بن عقبہ کو کوڑے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب ابن قدامہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت کے مطابق جب ایک گواہ کی شہادت دی
نے شہادت دی تو اس نے ولید کو شراب کی قے کرتے دیکھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ شراب پیے بغیر وہ اس کی قے کیسے کر سکتا تھا۔ اسی بنا پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، اور فیصلہ چونکہ علماء صحابہ کرام اور اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا تھا اس لیے اس پر اجماع ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ سب گواہ غیر معتبر تھے جنہوں نے ولید کے خلاف گواہی دی تھی، تو گویا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر نہیں بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع عام پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے ناقابل اعتبار شہادتوں کی بنا پر ایک مسلمان کو سزا دے ڈالی۔ ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اس فیصلے سے ناراض تھے، مگر امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اس سے اس جھوٹ کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا غصہ ولید پر نہ تھا، نہ کہ اس کے خلاف فیصلہ کرنے والوں پر۔ مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا۔ یہ تھے وہ چند وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی تھی۔ خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھی۔ اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص تو فطری طور پر ان کی بے چینی اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جائے تو وہ مشرقی صوبوں کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لیں اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو ان سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کے بہت سے ایسے کام کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے، حالانکہ اس کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ علاوہ بری یہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کے بجائے ان کو اپنا زیادہ خیرخواہ اور حامی سمجھنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کیں جنہیں علقاء کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بمشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگوں تو درکنار خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر چلے تو یہ آپ کو قتل کرا کر چھوڑے گا، اور اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے اور نہ ہیبت نہ محبت۔